کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ یہ تھے مولانا حسین مہدی صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں قاری صاحب کا کہ وہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی نگری سے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنا رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے انجمن کے ذاکر جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، ذاکر اسرار علی سے، وہ آئیں اور مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان کی آمد پر سب مل کے بآواز بلند صلوات۔ جزاک اللہ قبلہ۔ تمام سادات و مومنین نو میری طرفوں یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات سارے ذرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس مختصر جی ڈیوٹی، اپنی ڈیوٹی دا آغاز 4:17 تو کرداں کہ مولا علی کا نام ہے ایمان کی سند۔ مولا علی کا نام ہے ایمان کی سند۔ مومن پہ فرض ہے کہے یا علی مدد۔ مولا علی کا نام ہے ایمان کی سند۔ مومن پہ فرض ہے کہے یا علی مدد۔ آتی نہیں ہے مشکلیں ہے راز اس کے پاس، ہونٹوں پہ جس بشر کے رہے یا علی مدد۔ نعرہ حیدر علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ماشاءاللہ، جیو ذاکر جیو۔ ایک دو شعر پاک امیر علیہ السلام دی شان اچ قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جیو 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 ذاکر جیو۔ ہاں رتبہ میرے پیر علی کا کیا جانے نادان، رتبہ میرے پیر علی کا کیا جانے نادان۔ پاک محمد خود فرمایا، پاک محمد خود فرمایا، یہ ہے کل ایمان، رتبہ میرے پیر علی کا
کیا جانے نادان غیروں کو تو نبی نے بلایا وہ تو نہیں کام آئے اپنا لہو ہوتا ہے وہ جو جان پر کھیل جائے ماشاءاللہ سن ہے مولائی میری بات بائی کرتا ہوں آج عیاں دھوکہ دے جو پاک نبی کو دھوکہ دے جو پاک نبی کو ہوتا ہے وہ شیطان رتبہ میرے پیر علی کا کیا جانے نادان صلوات پڑھو سارے حضرات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ پردے میں آ کر حق کی جگہ پر حق کی زباں بولتا ہے اب تو گٹا ہے رتبہ علی کا سمجھو کفر تولتا ہے اپنی تو یہ بات نہیں ہے کہتا ہے خود قرآن بغض علی کا جو بھی رکھے گا بغض علی کا جو بھی رکھے گا وہ ہے بڑا بے ایمان رتبہ میرے پیر علی کا کیا جانے نادان پاک محمد خود فرمایا یہ ہے کل ایمان رتبہ میرے پیر علی کا کیا جانے نادان صلوات پڑھو سارے حضرات باس قبلہ اپنی ڈیوٹی نے تمام کر دینا ذکر مصائب ایک دو وین کرنا چاہتا آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا شمی سید ایک پاسے بسم اللہ کل شمی سید آئے وہ ایک پاسے سجاد دا صبر کمالے جیں ہاشمی ہو کے آئے وہ شام تائیں کا سفر شمر دے نال جیڑا راہ سارے وچ چمداریا دے ہاتھ بین دے رسی یا والے پٹ جگر گیا جداں پھپیاں نے سوال ایک مرتبہ پھر ذاکر صاحب ایک مرتبہ کل شمی سید آئے وہ ایک پاسے سجاد دا صبر کمالے جے ہاشمی ہو کے
ہائے وہ شام تائیں کتا سفر شمر دے نال او جڑا رہا سارے وچ چمداریا ہاتھ بہن تے رسیاں والے پھٹ جگر گیا او جداں پھپھیاں نے کیتا چادراں کان سوال قبلہ پاک بیبیاں دا قافلہ شام دے باہروں آیا کھڑا ہے مولا سجاد دے کول ایک سپاہی آ کے آدھے قیدی اپنے قافلے کو آکھ بازار شام دے وچ معاملہ تو لے کے داخل ہوون مولا سجاد دی اکھیاں چوں خون جاری ہوئے جے ویلے خون دے قطرے پاک امام دے پیراں تے آئین میڈی پاک سین جناب زینب علیہ دی بیٹ پئیے حقل مار کے آدن سجاد بچڑا بابا ماریا گیا ہی تو رات نے رونا ویر علی اکبر ماریا گیا ہی تو رات نے رونا کربلا شام غریباں ساڈے خیمیاں کو بھا لگی ہے تو رات نے رونا ہن تینڈی اکھیاں دے وچ رات کیوں جاری تھئی ہے مولا سجاد باندے باندے زمین تے بہ گئے عقل مار کے آدن جیڑا مک گیا پندو سوکھا او ہنے او کی من زل آ گئی ہے تیری پاک چادر تیرے سر تے نہیں وہ غیرت جگر کو کھا گئی رو رو کے آدن ایکو شاہ میں آدن تو زینب ہیں تائیوں اکھ میڈی رنگ بدلا گئی ہے تاریخ دے وچ لفظ ویسن بازار چیان دی ماگ بس قبلہ آخری بہن دے طالب دعا پاک بیبیاں دا قافلہ بازار شام دے وچ داخل تھیا ہے شام دیاں وسطیاں عورتاں اپنے مکاناں دیاں چھتاں تے پتھر لے کے چڑھیاں ہوئیاں ہیں ایک شام دی وسطی عورت دا آواز آندا ہے جڑا پہلے پہلے سر پی آندا ہے ایک پتھر مرے ساں جناب زینب عالیہ اس عورت دی کلام سنیے غازی سرکار دے سر تو خاطب ہو کے آدن غازی ویر اگر اے عورت میرے حسین دے سر کو پتھر مار گئی کوئی کم نہیں کیتا اس ویلے سرکار عباس نے پروس دے سر نے پرواز کیتی ہے سین دے قدماں تے آ کے آدن جی میں حکم دتا ہی اج شام دے وچ ہائے ہائے جی میں حکم دتا ہی اج شام دے وچ ایویں کربل چا فرماؤ نہ چڑھو آبے پلانو ٹانتے نہ تسیاں شام چاؤ نام اصغر دی دھوپ تے باندھی او نہ ہتھاں وچ رسیاں پوہا ونج نال خوشی دے آئے وہ وطن اتے تساں اکبر کو پرناؤ محمد وآل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر اہل بیت اسرار علی جو اپنی خوبصورت انداز میں ذکر محمد وآل محمد بیان فرما رہے تھے اب قبلہ صاحب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے انجمن کے ذاکر بہت مختصر وقت کے لیے چونکہ قبلہ صاحب کی افطاری کا وقت نزدیک ہے تو حاضری کے طور پر میں دعوت دیتا ہوں ذاکر اہل بیت سید منظر بخاری صاحب کو
کہ وہ آئے اور مولا امام حسین کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی آل محمد جیو جیو ام البنین کی گود میں وہ چاند پل گیا، ام البنین کی گود میں وہ چاند پل گیا، جس کا سراپائے پاک وفاؤں میں ڈل گیا، واہ جس کا سراپائے پاک وفاؤں میں ڈل گیا۔ جیو عادل میرے عباس کی آمد سے سن ذرا، کائنات میں وفاؤں کا مقدر بدل گیا۔ واہ جی، سبحان اللہ جیو 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 بسم اللہ۔ لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، لاکھ سجدے کیے جائیے واہ پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی۔ یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجیے، یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجیے، مر بھی جائے تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں، واہ جی واہ کفر ہے گر ولائے علی، ہم کو کافر کفا کہا کیجیے، کفر ہے گر ولائے علی، ہم کو کافر کہا کیجیے، بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بڑی، جو علی سے عداوت رکھے دور اس سے رہا کیجیے۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، جیو سید جیو زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہوتی تو ادھوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہوتی تو ادھوری ہے کربلا، زینب حسین کے لیے الفت کی انتہا، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینت زینب امامتوں کی امامت کا نام ہے،
زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، مہنا وجود شاہ میں پوری جزاک ہے اللہ ماشاءاللہ کربلا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ زینب اگر نہ ہوتی تو حضور ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو حضوری ہے کربلا۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے انجمن کے ذاکر سید منظر بخاری صاحب جو خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام المسلمین علامہ سید احسن علی زیدی النجفی صاحب کو کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میں اپنی طرف سے اور انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے اور ہماری انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کی طرف سے اور اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے قبلہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے وقت نکالا ہے اور آج ہمیں جوار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اپنے بیان سے مستفید فرمائیں گے۔ قبلہ صاحب کی آمد پر سب مل کے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ماشاءاللہ۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مع القرآن والقرآن مع علی، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں سب سے پہلے حمد ثنا پروردگار عالم آل محمد کی ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد انجمن غلامان اولاد زہرا پوری مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا، اور ساتھ ساتھ یہ میرا پروگرام اجر رسالت والے نشر کر رہے ہیں، خدا سب کی توفیقات حسنہ میں اضافہ فرمائے۔ الہی امین۔ الہی امین، الہی امین، جزاک اللہ۔ ہماری گفتگو جو جاری و ساری تھی وہ توحید کی اہمیت، معرفت توحید کے متعلق تھی، اور آج معرفت قرآن اور معرفت توحید کو سمجھنا ہے، جس طرح میں نے ابتدا میں حدیث مبارکہ عرض کی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی قرآن صامت اور قرآن ناطق کا آپس میں تعلق ہی اتنا ہے۔ اگر ہم ان کو سمجھ لیں، ان کی معرفت کو حاصل کر لیں، تو ہم نے معرفت خداوند الہی حاصل کر لیں گے۔ بے شک کیا کہنے، جزاک اللہ۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ ناطق قرآن کی لسان سے خطبہ نورانی مولا علی ابن ابی طالب کا پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، جس میں مولا نے فرمایا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحۃ قائلون ولا یعد حقہ المجتہدون۔ اس کے فوراً بعد مولا نے فرمایا تھا اول دین معرفت، دین کا آغاز، دین کی اساس اور بنیاد معرفت ہے۔ مولا موحدین کا فرمان ہے دین کا آغاز، دین کی اساس، دین کی بنیاد معرفت خداوند متعال ہے۔ یہ ہمارے پاس دو مطلب ہو گئے، ایک مطلب معرفت دین کی بنیاد ہے، دوسرا مطلب معرفت ذات حق بنیاد دین ہے۔ ماشاءاللہ۔ معرفت کے بغیر
جو دین انسان اپنا لے وہ دین شمار نہیں ہوتا، اور روح دین معرفت ہے۔ اللہ نے اپنی فطرت پر تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ انسان کی فطرت میں توحید ہے، بے شک قبلہ، انسان فطرتی طور پر توحیدی ہے، اور ایسے ہی انسان فطرتی طور پر آرام پسند ہے۔ ماشاءاللہ۔ جس طرح انسان فطرتی طور پر توحید پرست ہے، اسی طریقے سے انسان فطرتی طور پر آرام پسند ہے، راحت طلب ہے۔ کوشش اس کی ہم کرتے ہیں، زندگی میں آرام ہی آرام ہے، لطف ہی لطف ہے۔ اگر کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے تو انسان تڑپ جاتا ہے، بل بلا کے اٹھتا ہے۔ مصیبت کے دوران اگر کوئی اسے نجات دے دے بہت اچھا لگتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے دلاسا دیا ہے۔ اور اس آرام طلبی اور راحت پسندی کی بنا پر وہ بار بار بھی تیار ہو جاتا ہے۔ زیادہ آرام کے لیے تھوڑی سی مشکل برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اول تو بالکل ہی وہ تکلیف برداشت ہی نہیں کرنا چاہتا، اگر تو تھوڑی سی مشکل برداشت کر لیتا ہے، لہذا آرام سے وہ کیا تیار ہو جاتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جو نوکریوں پہ جاتے ہیں، جو جاب پہ جاتے ہیں، صبح اپنے بستر چھوڑ کے جاتے ہیں، کس کو اچھا لگتا ہے نوکری پہ جانا، جاب پہ جانا؟ کیا آرام سے اے سی میں، ایئر کنڈیشن میں اگر ہے تو وہ کیسے چھوڑ کر روزی کی حالت میں نوکری پہ جا رہا ہے؟ کسی کو اچھا لگتا ہے؟ ہاں، اگر وہ 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے تکلیف کے نہیں برداشت کرے گا تو وہ 16 گھنٹے یا 14 گھنٹے آرام کے اسے نہیں ملیں گے۔ کیا کہنے 8 گھنٹے قبلہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ 8 گھنٹے کی تکلیف کیوں برداشت کرتا ہے؟ 16 گھنٹے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اگر تھوڑی بہت تکلیف برداشت کرنا پڑے تو وہ کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے جو ہماری فطرت سے آگاہ ہے، جو ہماری فطرت سے واقف ہے، بلکہ اسی نے ہی ہماری فطرت میں یہ بات ڈالی ہے، اس نے بھی ہمارا اہتمام کیا ہوا ہے، انتظام کیا ہوا ہے۔ خدا بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ مشکل میں نہ رہے، خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو۔ اس نے بھی انتظام کیا ہوا ہے، اس نے بھی انسان کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے۔ خدا بھی چاہتا ہے مشکل میں نہ رکھے، مشکل سے بچائے۔ تو میرے سامعین محترم، ہماری زندگی کے ہو گئے 2 مرحلے، 2 حصے ہو گئے، 2 مرحلے ہو گئے۔ ایک حصہ ہمارا موت سے پہلے کا ہے، اور دوسرا حصہ ہمارا موت کے بعد کا ہے۔ جو ہمارا حصہ موت سے پہلے کا ہے وہ حصہ محدود ہے، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں کتنے دن ہم زندہ رہنا ہے، کتنی زندگی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، لیکن ہے محدود۔ لیکن موت کے بعد والا مرحلہ جو ہے وہ لامحدود ہے۔ سامعین محترم، ہم نہیں ہیں، اگر ہم عبدی ضرور ہیں۔ اللہ کی ذات ازلی بھی ہے اور عبدی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہم نہ تھے، ہم ہو گئے، اب جو ہم ہو گئے ہم باقی رہیں گے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اپنا امام نعرہ حیدری، یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامتی کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جیو۔ مولا کائنات
अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का फरमान है, अय्युहन्नास इन्ना खुलिकना अय्याकुम लिल बकाए ला लिल फना। ऐ लोगों, अल्लाह ने हमें और तुम्हें पैदा किया है बका के लिए, मिट जाने के लिए नहीं किया, मिटने के लिए नहीं पैदा किया। बस मरहले दो अलग अलग हैं। एक मरहला मौत से पहले का है, दूसरा मरहला मौत के बाद का है। मौत फना का नाम नहीं है, मौत उस पुल का नाम है जो दो जिंदगियों को जोड़ देती हो। वाह 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 वाह। दोनों जिंदगियों को जोड़ने का नाम मौत है, वाह वाह। मौत फना का नाम नहीं। ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई, अब फैल बंद हो गई, बल्कि अब असली जिंदगी तो अब शुरू हो रही है। जिंदगी तमहीद, जिंदगी जो है तमहीद है, तैयारी है। जिंदगी हमारी दुनिया की जिंदगी तमहीदी जिंदगी है। अब ये जुमला मैं कहने लगा हूं, जो ऑफिस की जिंदगी असल नहीं है। असल तो हमारी जो जिंदगी है वो 16 घंटे की जिंदगी है, जिसके लिए 8 घंटे जाकर वो मेहनत करता है। तो दुनिया की जिंदगी तैयारी की जिंदगी है। जैसे यहाँ तैयारी करोगे वैसे वहां जिंदगी बसर करोगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, माशाल्लाह। क्या कहने माशाल्लाह। आराम की जिंदगी चाहते हैं या तकलीफ की जिंदगी चाहते हैं, ये साफ साफ मामला है, सीधा सीधा मामला है। आराम चाहते हैं या तकलीफ? हर एक को आराम चाहिए। यही तो हर एक बंदा जो है वो आराम के लिए तो है, उसे आराम पसंद है। हो सकता है ज्यादा आराम के लिए वो थोड़ी बहुत मुश्किल भी बर्दाश्त कर ले, तो वो हमारे नेचर में है ना, तैयार है इसके लिए हम। तो तकलीफ नाम है अजाब का। जब हम अल्लाह से मांगते हैं, ऐ परवरदिगार आलम हमें अजाब से बचा, यानी हमें ऐ अल्लाह हमें तकलीफ से बचा, अरे आलम हमें तकलीफ से बचा। तो तकलीफ को हासिल करने के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतें अता की है, वो 3 नेमतें हैं। एक नेमत तौहीद की है, और दूसरी नेमत नबुव्वत है, और तीसरी नेमत इमामत है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। क्या अल्लाह ने हमें दी हैं 3 नेमतें। अलबत्ता इन 3 नेमतों के 3 मरहले हैं। पहला मरहला जबान से इकरार का मरहला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। ये मरहला जबान का है। बहुत सारे लोग इसी मरहले पे आकर रुक जाते हैं। जबान दिल का साथ नहीं दे रही होती, दिल में कुछ और होता है, जबान पे कुछ और होता है। दूसरा मरहला कल्ब का मरहला है। जो कोई जबान से जो कोई जबान से कह रहा है, वो कल्ब भी उसे कबूल करता है या नहीं। यानी हमारे पास अब मरहले हो गए 2, एक है लिसानी मरहला, दूसरा है कल्बी मरहला। तीसरा मरहला जो है वो कौन सा है? वो मरहला अमल का मरहला है। सिर्फ जबान तक महदूद रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। अलबत्ता उसे दुनिया में फायदा होगा, आखिरत में कोई उसे फायदा नहीं होगा। इसके बाद कल्ब का, अगर कल्ब तक महदूद रह गया फिर भी उसे कोई फायदा नहीं है। ये सैदलिया जो वहाँ मेडिकल स्टोर में जो दवाइयाँ अलमारियों में रखी जाती हैं, अगर उससे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दवाई हमें कोई फायदा नहीं देगी। क्या कहने। तीसरा मरहला अमल का है। जो जबान से कहे, जिस चीज को दिल ने कबूल किया है, जिस चीज को दिल ने इजहार किया है, वो इजहार अमल में भी लाए, तभी जाकर उसको फायदा मिलेगा दुनिया में। अगर नहीं है तो दुनिया में उसे फायदा है, आखिरत में उसे फायदा नहीं है। माशाल्लाह। दुनिया का मसला एक अलग है। हो सकता है अगर कोई जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कह दे, उससे दुनिया में तो फायदा होगा,
پھر بھی وہ انسان غیبت کرتا ہے، شراب کرتا ہے، نعوذ باللہ، حج پہ نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا، سب برے کام کرتا ہے، اچھا کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن اگر زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، دنیا میں اس کو فائدہ ملے گا. دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ جب اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے ہاتھ سے کھانا پینا اب جائز ہو گیا. اب اس کا دوسرا فائدہ جو ہے وہ دوسرا فائدہ اس کے مال کا فائدہ ہے. آپ کی ہمارے پاس فطرت ہے تو خدا کی طرف سفر کرنا آسان ہے. اگر آپ چاہیں انتخاب کریں یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں تو دو راستے قرآن مجید نے ہمیں دیے ہیں. خداوند متعال نے فرمایا ہے النفسی راستہ والآفاقی راستہ. سبحان اللہ. آیات نفسی و آیات آفاقی نے دو راستے ہمیں بتائے ہیں. اللہ کی نشانیاں خدا کو پہچاننے کے لیے ہم دو جگہ ہمیں ملے گی جہاں پہ اللہ نے ان کا رخ ہمارے اپنی جانب رکھا ہوا ہے. ایک اپنے اندر ہے النفسی اور ایک وجود کے باہر ہے. یعنی کائنات میں دو آپ کو راستے ملیں گے. اہتمام کریں معرفت قرآن، معرفت خداوند متعال کا. بغیر معرفت کے دین نہیں ہے. بنیاد کی دین واہ جی واہ. بنیاد کی دین معرفت دین امیر المومنین علیہ السلام نے فرمائی ہے. معرفت خدا میں چند چیزیں معلوم ہونی چاہیے ہمیں. پہلے نمبر پر ذات خدا کی معرفت، اور دوسری صفات خدا کی معرفت ہو، اور تیسری فعل حق کی معرفت ہو. یعنی جو کچھ خدا سے صادر ہوا ہے، آثار، مخلوقات، یہ معرفت الہی کا حصہ ہے. یہ تین عنوان ہوئے: ذات خدا کی معرفت، صفات اور افعال خدا. معرفت توحید کا اہتمام کریں، کوشش کریں. مثلا یہ ہمارے پاس سمارٹ فون ہے، ہمارے پاس سمارٹ سیل ہے، کس قدر مشکل ہے. اگر اس کو بوڑھا چلائے تو چکرا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، نہیں چلا سکتا. اتنا مشکل یہ کام ہے، لیکن وہ چلا لیتے ہیں. بوڑھے بھی چلا رہے ہیں، جوان بھی چلا رہے ہیں، اور بچے بھی چلا رہے ہیں. سمارٹ فون سے آسان، جن سمارٹ فون کے استعمال سب کر لیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ آسان معرفت وہ خداوند متعال کی ہے. واہ جی واہ. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے سمارٹ فون جو ہے اس کو استعمال کرنے کا ہمیں شوق ہے، معرفت خدا کا شوق نہیں. سمارٹ فون استعمال کرنے کا ہم نے ارادہ کر لیا ہے، معرفت خدا، معرفت قرآن کا ہم نے ارادہ نہیں کیا. واہ جی واہ. معرفت فون کی اہمیت کے ہم قائل ہیں، معرفت قرآن و معرفت توحید کی اہمیت کی ہم قائل نہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے معرفت خداوند عالم میں، اگر ہمیں معلوم ہو جائے پروردگار عالم نے اس معرفت میں کیا کچھ رکھا ہے. سید ساجدین کا فرمانے مل کے صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. سید ساجدین کا فرمانے اگر انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ متوجہ ہو جائے کہ معرفت دین اور معرفت خدا الہی میں ان کے لیے کیا اسرار پوشیدہ ہیں، وہ اپنی گردنیں کٹوا کر بھی معرفت خدا کو حاصل کرے گا، معرفت پروردگار عالم کو حاصل کرے گا. ماشاءاللہ قبلہ صاحب. انہیں یقین ہو جائے اگر ہم یہاں پر گئے ہماری گردن مار دی جائے گی، پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، گردن کٹوا کر یہ معرفت ضرور حاصل کرے گا. صرف انسان متوجہ ہو جائے، توجہ کی ضرورت ہے اس نقطے کی طرف. اگر یہ معرفت نہ ہوئی، معرفت اگر انسان کی نہ ہوئی، جن لوگوں کے اندر معرفت کم ہے، اللہ تبارک و تعالی خالق کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں معرفت کم رکھتے ہیں، اس کا دین بھی تباہ ہے. نستجیر باللہ.
اور اس کی دنیا بھی ویران ہے اور اس کی آخرت بھی ویران ہو جائے گی۔ اگر ایک خدا حقیقی کی معرفت نہ ہوئی تو ہمارے اور تمہارے سامنے ہزاروں جھوٹے خدا بنا کر پیش کر دی جائیں گے۔ کبھی کوئی بچھڑے کی پوجا کرے گا، کبھی کوئی کسی جانور کی پوجا کرے گا۔ ائمہ تحرین کا اہم حصہ، بڑا حصہ معرفت توحید پر مشتمل تھا، بسر کیا ہے۔ ہمارے بزرگ علماء محدثین رحمت اللہ علیہ اجمعین نے بڑی محنت کر کے کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں مرحوم کلینی صاحب کتاب توحید اصول کافی میں مرتب کی ہے، اور اس کے بعد شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب توحید شیخ صدوق علیہ الرحمہ نام سے مشہور ہوئی ہے۔ شیخ مفید کی کتاب توحید کے بارے میں اسی طرح جو بھی عالم دین آتے گئے وہ ہر ایک عالم دین توحید پر ایک کتاب تشکیل دیتے گئے، چونکہ معرفت قرآن کا محور توحید ہے، رسول خدا کا محور توحید ہے، اہل بیت کی تعلیمات کا مرکز توحید ہے۔ اگر انسان کی توحید مضبوط ہوگی، اگر اثر انسان پر کیا پڑے گا؟ توحید سے آگاہ ہوا تو کیا نتیجہ نکلے گا، اگر توحید سے آگاہ نہ ہوا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں وہ شخص جو گناہ کرتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، یہ گناہ توحید میں خام ہونے کی وجہ سے ہے، وجہ سے صادر اس سے ہوا ہے۔ اگر توحید میں کمزور نہ ہوتا، کچا نہ ہوتا، توحید میں خام نہ ہوتا، توحید سے نا واقف نہ ہوتا، توحید سے جاہل نہ ہوتا، یہ گناہ اس سے سرزد نہ ہوتا۔ توحید کی معرفت انسان کو کسبی انسانی معمولی حد تک گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ معرفت توحید سے انسان کی زندگی سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، سے غلطیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر توحید کمزور ہو، توحید اگر ضعیف ہو، توحید اگر مضبوط نہ ہوئی تو انسان نہ جانے کیسی کیسی چیزوں میں گر جائے گا۔ سید ساجدین کا فرمان ہے، اگر انسان میں یہ سمجھ آ جائے، اگر انسان اب مل کے صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ توحید کے کچی اور ضعف ہونے سے اس کا پہلا اثر جو انسان کی زندگی میں آتا ہے وہ انسان کی زندگی گناہوں سے آلودہ ہو جاتی ہے۔ نستجیب باللہ۔ اہم ترین نقطہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے، میں چاہوں گا اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ بسم اللہ۔ کچھ آیات مومنین کو جھنجھوڑنے کے لیے، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور بعض آیات کے بارے میں روایت میں ہے، بعض آیات جو ہے اکثر آیات کا رخ جو ہے وہ کافروں کی جانب ہے، بہت ساری آیات کا لب و لہجہ مشرکوں کی طرف ہے، منافقوں کی طرف ہے، کچھ آیات کا رخ مومنوں کی طرف بھی ہے، کچھ آیات کا رخ مومنوں کی طرف ہے۔ تو چھٹے امام سے جب یہ ان کے شاگرد نے پوچھا، کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، بل بلاتے ہوئے جب امام کی خدمت میں آیا، وہ کہتے ہیں مولا میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مولا نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ اس نے پڑھی، امام نے فرمایا یہ آیت تجھی اور مومنین کو خطاب کر رہی ہے۔ آیت کون سی ہے؟ سورہ یوسف کی 106 آیت کا نمبر ہے، سورہ یوسف میں ہے، وما یؤمن اکثرہم الا والا وہم مشرکون۔ اکثر لوگ ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان میں شرک ہے، اکثر مومنوں کے ایمان میں شرک ہے، نہ کہ مشرکوں کے ایمان میں شرک ہے، نہ کہ منافقوں کے،
وہ تو ہے ہی ہے ان کے ایمان میں، مشرک منافق ان کے ایمان میں تو پہلے ہی شرک موجود ہے۔ یہاں پر جو لفظ اکثر استعمال ہوا ہے یعنی سب مومنین نہیں، ایک زیادہ تعداد مومنین کے دلوں میں شرک ہے۔ تو نستجیر باللہ، استغفر اللہ، میں یہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جملہ ہم جب بولتے ہیں، کوئی بھی انسان جب گناہ کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں مولا مالک ہے، وہ یہ جملے کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے؟ مولا مالک ہے، یہ کیسے ہمیں، کتنا ہم نے بغیر سنجیدگی کے ہم نے یہ جملہ بول دیا ہے کہ مولا وارث ہے ہمارے بےہودہ کاموں کا، باللہ ہمارا مولا مالک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ان چیزوں کا مولا وارث ہو؟ ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ جب یہ چھٹے امام سے جب یہ سوال کیا گیا تو مولا نے فرمایا کہ مومنین کے ایمان میں شرک ہے۔ ہاں، مولا نے فرمایا مومنین کے ایمان میں، یعنی اکثر لوگوں کے ایمان میں شرک ہے۔ مولا یہ شرک پھر کیسا شرک ہے؟ ہم تو نہیں کہتے دو خدا ہیں، ہم دو خداؤں کے گیل بھی نہیں ہیں، پھر یہ شرک کیسا ہے؟ ہم خدا کے علاوہ کسی اور کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شرک نہیں ہے جو یہ کہنے سے پیدا ہوتا ہے کہ میں دو خداؤں کا قائل ہوں۔ ایران میں جب مجوسی تھے تو ان کا پاس نظریہ تھا، دو نظریے تھے، اہرمن اور یزدان، دو خدا وہ مانتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یزدان کو وہ کہتے تھے کہ یہ خدا نیکیوں کا خدا ہے، اور اہرمند کو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ برائیوں کا خدا ہے۔ تو مومنین کے اندر مولا اہرمند و یزدان کا نظریہ تو نہیں ہے، جب نہیں تو پھر یہ شرک کیسا ہے؟ مومن تو اللہ کو اللہ کہتا ہے، وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ جو خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، یہ آیت کہہ رہی اس کے ایمان میں شرک آ جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مقام عمل میں جب تم عمل کرتے ہو، مقام عمل میں تیرا رویہ، تیرا عمل یہ بتاتا ہے، اس مقام عمل میں آ کے تمہارا شرک ہو جاتا ہے۔ تو تو نے خدا کے علاوہ بھی دوسرے کے اوپر بھی اعتماد کیا، بھروسہ کیا، توکل کرتا ہے، امید باندھتا ہے، خوف رکھتا ہے، ڈرتا ہے، کہتا ہے کہ میں خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ جب ڈرنے کا وقت آتا ہے تو خدا سے بھی ڈرتا ہے تو غیر اللہ سے بھی ڈرتا ہے۔ جب امید کی بات آتی ہے تو تمہیں خدا پر بھی تجھے امید ہوتی ہے اور خدا کے علاوہ بھی تجھے امید ہوتی ہے۔ یہ جو تمہارا رویہ اور تمہارا طرز عمل ہے، اس طرز عمل سے تمہارے اندر شرک آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کی بات۔ سامعین محترم، یہ وہ شرک ہے جو مومنوں کے ایمان میں جو داخل ہو جاتا ہے۔ خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اگر خدا پر بھروسہ کرو گے، خدا نے کہا میں خود مسبب الاسباب ہوں، خدا نے خود تمہیں حکم دیا ہے، وسائل میرے ہیں، وسائل کے لیے کوشش کرنا تمہارا کام ہے، اس کوشش کو پائے تکمیل تک پہنچانا میرا کام ہے۔ حتی شکوہ، محرومیت کا شکوہ بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، یہ بھی مولا نے کہا، یہ بھی مولا نے فرمایا کہ یہ شکوہ جو ہم ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، ہم اپنی ایک دوسرے کی اداسی بیان کرتے ہیں، یہ اداسی بھی ایک شرک کے معنی میں آتی ہے۔ کون سا شرک ہے؟ مخفی، سری، جو امام مومن کے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام نے فرمایا جو تم روز مرہ جملہ تکرار کرتے ہیں، ہم بھی اکثر یہ کر جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی ہماری کھڑی ہے، فلاں چیز ہے، پہلے خدا پھر تو۔ آپ غور کریں یہ جملہ کیا، ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے خدا پھر تو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اول و آخر، یعنی پہلے اور آخری، اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے۔ جب اول و آخر اس کی ذات ہے پھر ہمیں اسی ہی سے لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورۃ عمران
142 में आयत है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ी जहदू मिनकुम व यअलमल साबिरीन। परवरदिगार आलम नबी के जरिए अपनी तारीफ कर रहा है। एक आबद के लिए बहुत बड़ा मकाम है। इस आबद की वजह से उसका माबूद पहचाना जाए। लिहाजा आबद भी हो तो मोहम्मद जैसा, माबूद भी हो तो अल्लाह जैसा हो। सुभान अल्लाह। इस घराने का, इस मार्फत कुरान मार्फत तौहीद को हासिल करने का वसीला हमारे पास फकत अहले बैत है। इस घराने का सबसे बड़ा फखरिया जुमला यह है, वो अल्लाह के अब्द हैं। अब्द मुतलक होना इनके अलावा किसी और के बस की बात ही नहीं है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। इसी वजह से ये वो हैं जो अल्लाह को अल्लाह पहचानते हैं। इनके अलावा जो है अल्लाह उनसे पहचाना जाता है। तो जो है ना मेरे हजरात, यानी मैं और आप अल्लाह को पहचानना चाहें तो ये वास्ता है अल्लाह की मार्फत का, तो ये वास्ता है मार्फत तौहीद का, तो ये वास्ता है मार्फत कुरान का। हमें अल्लाह को अल्लाह की सिफात से पहचानना चाहिए। लेकिन क्या कहने, मेरा मौला हुसैन बादशाह फरमाते हैं, या अल्लाह मैं तेरी सिफात पर गौर करके तेरी जात से दूर नहीं होना चाहता। वाह जी वाह। ये लफ्ज़ लहजा हुसैन बिन अली के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। या अल्लाह मैं तेरी सिफात से गौर करके तेरी सिफात से दूर नहीं होना चाहता। जब इस फरमान की एक आलिम रब्बानी से तौजीह पूछी गई तो आलिम रब्बानी ने खूब फरमाया, कहा यूं करें किसी एक शाहराह चौराहा पर खड़े हो जाए जहां से एकदम ज्यादा गाड़ियां गुजरती हों, गाड़ियों को देखते, जब अब देखते देखते जब तुम्हारी एक दफा नजर जम जाए खूबसूरत गाड़ी पर तो तुम क्या कहोगे, ये कैसी खूबसूरत गाड़ी है, इसकी शक्ल कैसी है, इसका रंग कैसा है, इसकी लाइटें कैसी हैं, इसकी सीटें कैसी हैं। तुम अभी इसी पर गौर कर रहे होंगे कि गाड़ी गुजर जाएगी, तो तुमने इस पर गौर ही नहीं किया कि इसको बनाने वाला कौन है, इसको बनाया किसने था। सुभान अल्लाह। वाह वाह। मेरा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे अल्लाह मैं इस पर गौर करूं कि आसमान कैसा बना, चांद कैसा है, सितारे कैसे हैं, इस पर गौर करके मैं तेरी जात से दूर नहीं होना चाहता। मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तुझे ही देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। वाह वाह। माशाअल्लाह किबला जियो। ये लबो लहजा अहले बैत के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। वैसे बहुत सारे जुमले अहले बैत के अलावा किसी और के मुंह से छलकते ही नहीं है। वाह वाह, क्या किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या ये वो घराना है जिस घराने से हमने मार्फत खुदा बंद मुताल हासिल करनी है। इसी घराने से मार्फत कुरान हासिल होनी है। इसी घराने से मार्फत तौहीद हमने हासिल करनी है। सुभान अल्लाह। बड़ा सखी घराना है, बड़ा करीम घराना है। करीम कहते ही उसे है जो खुद खाए ना खाए दूसरों को खिलाए। वाह वाह। करीम अहले बैत इमाम हसन मुज्तबा हैं। अल्लाह ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली को करीम कहा है। इन 14 में जो सबसे करीम है वो हसन मुज्तबा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब ने कहा करीम हसन मुज्तबा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान सबसे ज्यादा मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, एक रिवायत में पढ़ रहा था, अगर कोई मोमिन ये नियत करे कि मेरा रिज़्क कम हो रहा है तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सुफरे की नियत करे, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सुफरे की नियत से उसके सुफरे को खुदा ज्यादा कर देगा, इजाफा उसमें डाल देगा।
عظمت امام مہدی کو حضرت مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عالیہ کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی تھی اس چیزیں تو ہوتی تھی، مجھے کہتا تھا کہ ہم نے فیرک تو چھین لیا، بیت المال ہم نے چھین لیا، سب کچھ ہم سے چھین لیا ہے، پھر بھی سفرہ امام حسن علیہ السلام جاری و ساری ہے۔ جب بھی میں مدینے آتا ہوں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس سفرے پر موجود ہوتے ہیں، سبحان اللہ. سینکڑوں کی تعداد میں۔ ایک قرآن مجید کی آیت عرض کرنا چاہتا ہوں، مارج البحرین، چونکہ 2 دن کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہے، وہ انشاءاللہ جو اس دن عالم دین انشاءاللہ اپنا خطاب فرمائیں گے وہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ بس ایک تبرکن متحنن جملہ مجلس کی زینت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، مارجل بسم اللہ الرحمن الرحیم، مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا اور علی کو نعمت کہا ہے، حسن اور حسین کو نعمت کہا ہے۔ واہ واہ واہ، ان سمندروں سے جو لؤلؤ والمرجان نکلتے ہیں، میرا مولا فرماتی ہے لؤلؤ سے مراد حسن مجتبی ہے، مرجان سے مراد حسین ابن علی، یہ مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 2 شہزادوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو حسن و حسین سے پیار نہ کرتا ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 شہزادوں کی محبت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے حسن اور حسین دونوں امام ہیں، قائمان، چاہے وہ کھڑے ہوں چاہے وہ بیٹھے ہوں، دونوں کو دونوں امام ہیں۔ پھر دوسرا جملہ فرمایا حسن اور حسین جنت کے سردار ہے، اہل جنت کے سردار ہے۔ بس اسی روایت کو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو ترجمہ کرتے ہیں کہ امام حسن و حسین یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ ہم ترجمہ تھوڑا خطا کر جاتے ہیں۔ اصل میں یہ تھا کہ حسن و حسین اہل جنت کے سردار ہیں۔ امام حسن اور امام حسین یہ نہیں کہ جو انسان مرے گا، مرنے کے بعد جو جنت میں آئے گا تب امام اسلام جنت کے سردار ہے، نہیں، جو بھی اہل جنت کا جو بھی اپنے آپ کو اہل جنت سمجھتا ہے دنیا میں کیا نہ ہو، امام حسن و حسین ان کے بھی سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو، سبحان اللہ. دعا گو ہوں کہ نجف اشرف کی سرزمین سے انشاءاللہ مولا کا یہ خطبہ آپ نے یقیناً ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ انشاءاللہ دعا یہ کرتے ہیں کہ آل محمد اس وبا کو عالم الاسلام سے خدا ختم فرمائے اور شیعان علی کو اس وبا سے خدا بند عالم محفوظ فرمائے۔ میں یہ ایک جملہ دعائیں کا جو جہاں کا طریقہ و وطیرہ ہے عرب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المسر اذا دعا ویکتب السوء 5 مرتبہ، اما یجیب المسر اذا دعا ویکتب السوء، اما یجیب المسر اذا دعا ویکتب السوء، اما یجیب المسر اذا دعا ویکتب السوء، اما یجیب المسر اذا دعا ویکتب السوء 10 مرتبہ۔ یا اللہ 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 یا اللہ، اللہ ہماری دل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ہمیں سیرت آل محمد پر زیادہ سے زیادہ چلنے کو توفیق عطا فرما، اسلام کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، انجمان اولاد غلامان اولاد زہرا اور اجر رسالت کے ان کے ممبران کو طولانی عمر فرما، جو حاضرین اپنی حاجت لے کر بیٹھے ان کی حاجت کو مسجع فرماؤ، امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کا جلد از جلد حضور عطا فرما، وما علینا الا البلاغ، چکا بھی ہمارے پاس وقت ہو چکا ہے اذان کا، تو انشاءاللہ سلامت رہے، فی امان اللہ۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبلہ صاحب کیا بات ہے جیو. جو نجف اشرف سے جوار امیر المومنین سے خطاب فرما رہے تھے، اور الحمدللہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے، انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ سعادت ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی قوم سے عالم دین خطاب فرماتا ہے، کبھی مشہد سے، کبھی نجف سے، کبھی کربلا سے، اور ہمیں بھی یہ سعادت ہوتی ہے کہ اس جوار سے آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے. اللہ عز و جل انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی ٹیم کو سلامت رکھے، اور اجر رسالت کی ٹیم کو سلامت رکھے، جن کے تأثر سے ہمارا یہ پروگرام لائیو فیس بک پر جا رہا ہے. وقت ہے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور یا اللہ. سب مل کے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بحق الحسین یا اللہ بحق اخیک الحسین. سب مل کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو اس وقت زوم پر لائیو دیکھ رہے ہیں، اجر رسالت پر لائیو دیکھ رہے ہیں، دعا میں شامل ہے، سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مقلب القلوب یا ارحم الراحمین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہورت الحجت القائم المنتظر. اے میرے اللہ بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ بحق علی مرتضی علیہ السلام، یا اللہ بحق فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا، یا اللہ بحق حسن مجتبی علیہ السلام، یا اللہ بحق حسین شہید کربلا علیہ السلام، یا اللہ بحق باب الحوائج قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس علمدار حسین علیہ السلام. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا، میرے اللہ اس ادارے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کو مزید ترقی عطا فرما. میرے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اسی طرح سے ذکر محمد و آل محمد کرواتے رہے. میرے اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی حقیقی معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مومنین اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. خصوصاً جو مومنین اس وقت آن لائن ہیں، جنہوں نے خصوصاً دعا کے لیے کہا ہے، سید عباس کاظمی چودھری، عابد علی رضا، مخدوم سید محسن عباس، ناصر نقوی، جمشید علی، بازی شاہ، اور مزید میرے اللہ جو مومنین اس وقت آن لائن میسیجز کر رہے ہیں، میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے اللہ شاہ، فیاض احمد، بلال حسین،
زاہد عباسی، لیاقت علی، قمر عباس، احمد فیاض، امانت علی، طاہر بٹ، خالد رسول ریاض اور سید نویز اللہ علی، فروا انجم فیاض علی، محمد حسین علی، حیدر عدنان علی، سید قاسم، سید شہباز علی، دلشاد، ہارون اسماعیل، امتیاز، شاہد، ریاض اور ضیاء اور شہزاد، بابر، رانا، راجہ، ساجد اور مزید بہت سارے نام ہے، ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا، جنہوں نے اجر رسالت پر دعا کے لیے کہا میرے اللہ محمد وآل محمد کے توسل سے میرے اللہ تمام کی نیک حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، خصوصاً میرے اللہ ہمارے مرحومین ان کے درجات بلند فرما، سید سعید رضا شاہ صاحب کے والد، سید ولایت حسین شاہ صاحب، سید اشفاق حسین شاہ صاحب کے مرحومین، ذاکر اسرار علی کے مرحومین، ذاکر سید منظر بخاری کے مرحومین، میرے اللہ چودھری فیاض حسین کے مرحومین، راجہ انیس حیدر کے مرحومین، سید اسرار نقوی کے مرحومین، مزید جن مومنین نے دعا کے لیے کہا سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، میرے اللہ بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کلی عطا فرما، میرے اللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمارے بعد میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہم اجل ولیدک الفرج، اللہم اجل ولیدک الفرج، اللہم اجل ولیدک الفرج، اللہم اجل ولیدک الفرج، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ اپنے مرحومین مومنین و مومنات کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہوئے خصوصاً شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ اور خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، خاص طور پر جو اس وقت انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے پلیٹ فارم سے آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اجر رسالت کے پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ۔